بعض لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا تماشا ہے، یہ بچ کیسے گیا آدمی، یہ تو یہ بتا رہی ہے کار کہ اس میں بچنا نہیں چاہیے. فرمایا کہ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، ایک تو ہماری مہربانی، دوسرے ہمارا بھی فیصلہ یہ ہے کہ ابھی اس کو مرنا نہیں ہے، ابھی اس کو جینا ہے، اس کے جینے کے دن باقی ہیں، اس واسطے ابھی یہ بچ جاتا ہے. ومتاعا الی حین، اس لیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کے بعد دلائل قدرت بیان کرنے کے بعد ذرا جھنجھوڑ ہوتے ہیں. فرمایا کہ جب ان سے کہا جائے کہ اللہ ڈرو تم ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو کچھ تم کر رہے ہو، جو تم کچھ کر چکے ہو، ما بین ایدیکم جو آگے ہے اور وما خلفکم جو پیچھے، یعنی جو تم کر رہے ہو یا کرنے جا رہے ہو یا جو تم کر چکے ہو، ان ساری چیزوں کے تعلق سے تم ڈرو کہ اپنے اعمال کا حساب خود لے لو اور ڈرو اس کے انجام سے. اس واسطے کہ انسان وہی ہے، جیسے سمجھیے آپ تھوڑی دیر کے لیے، بزنس مین، کامیاب بزنس مین کون ہے؟ کامیاب بزنس مین وہ ہے کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے بزنس کا جو ہے وہ جائزہ لے لے، وہ دیکھ لے کہ اس سال میں میرا بزنس کیسے چلا ہے، کہاں ٹھیک ہوا اور کہاں غلط ہوا ہے. اگر ان دونوں چیزوں کو اس نے نوٹس نہ لیا تو آنے والے سال میں اس کو نقصان سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی. سمجھ میں آئی؟ ایوالویشن جو ہے بزنس کا، یہ بزنس کی کامیابی کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ زندگی بھی دراصل ایک بزنس ہے. فرمایا کہ کل نفس یغدو فبائع نفسها فبائع موتقها او موبقها، اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں، حدیث ہے غالباً یہ. فرمایا کہ ہر شخص جو جس پر دن نکلتا ہے وہ ایک بزنس کرتا ہے. بائعن، بے کرنے والا ہے، وہ بزنس کرنے والا ہے. کس کی؟ اپنی جان کی. کل نفس یغدو فبائع موتقها او موبقها. فرمایا یہ تو اس نے اپنی گردن چھڑا لی اور یہ اس نے اپنے کو غلام بنا دیا. یہ الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، بڑے ہی ادیبانہ الفاظ. یہ ایک بزنس ہے. کیا مطلب بزنس کرنے والا جب بزنس کرتا ہے تو یہ کہ وہ خود بن گیا دوسروں کے، اتنا مقروض ہو گیا اپنے بزنس میں کہ اس کی رگ رگ بن چکی ہے اور اس کے لیے آزادی کے سانس لینا مشکل ہے. اور یہ پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کا مقروض بلکہ نفع والی بزنس چل رہی ہے اور دوسرے ہی جو ہے اس کے دیندار ہیں یا کسی کا دیندار نہیں. یہ ہے آزاد بزنس مین. فرمایا کہ انسان ہر دن وہ ایک نیا بزنس سٹارٹ کرتا ہے اپنی زندگی کا. یا تو اس نے اپنے آپ کو دوسرے کا غلام بنا لیا، یعنی کیا دوسروں کو غلام بنانے کے معنی زندگی کے اعتبار سے کیا ہے؟ آپ کا حق، اس کا حق، اس کا حق، یہی تو حقوق ہے جس میں انسان بن جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جانتے ہو کہ کون ہے ہوشیار اور چالاک اور کون ہے؟ فرمایا کہ مسکین. عرض کیا یا رسول اللہ، مسکین وہ ہے جس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، ڈالر نہ ہو، پینیز نہ ہو، وہ ہے مسکین. فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ آج کا غریب کل کا امیر بھی ہو سکتا ہے. حقیقی مسکین کون ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم، ہمیں نہیں پتا کون ہے حقیقی مسکین. آپ نے فرمایا کہ حقیقی مسکین وہ ہے کہ جب قیامت میں اعمال نامہ لایا جائے گا سامنے تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی، کچھ برائیاں ہوں گی. اچھائیوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نجات ہو اور برائیوں کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھیجا جائے. میں کہ جب یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور اب یہ ہے کہ اچھائیوں پر نظر جاری تو امید بن رہی کہ میری نجات ہوگی شاید، اور برائیوں پر نظر جاتی تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میں پھنسا. ٹھیک اس وقت اہل حقوق کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں خداوندہ میرا حق. میں ضرور دیا جائے گا. بولو کیا ہے؟ خداوندہ اس نے میرے پیسے مارے تھے. ضرور اب نیکی دی جا رہی. وہاں روپیہ تو روپیہ کے بدلے میں روپیہ نہیں ہے، وہاں تو ہر چیز کے بدلے میں نیکی دی جانی، نیکی دی جا رہی. خداوندہ میرا حق. بھائی تیرا حق کیا ہے؟ اس نے مجھے گالی دی تھی اور میں 2 نیکی دی جا رہی. خداوندہ میرا حق کیا ہے؟ میری غیبت کی تھی، 2 اس کا حق. نیکیاں اس طرح سے تقسیم کی جا رہی ہیں. آپ اس کے بعد اہل حقوق تو باقی رہ گئے، لیکن جس سے یوں کہ یہ کہ اس کی تلافی ہونی تھی، اس کا بدلہ دیے جانا تھا، نیکیاں وہ ختم ہو چکی، جھولی خالی ہو گئی. اور میں اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ ہوگا کہ اہل حقوق کی برائیاں اس کے اوپر ڈالی جائیں گی اور ان کو اس کے بدلے میں نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالی عطا فرمائیں گے. اب جو کچھ نیکیاں تھی وہ تو گئی،
اس کے بجائے اور برائیاں بھری جا رہی ہیں دوسروں کی بھی. فرمایا یہ ہے مسکین. دنیا کے مسکین تو یہ ہے کہ آج کا غریب کل کا امیر ہو سکتا ہے، جیسے آج کا امیر کل کا غریب ہو سکتا ہے، لیکن وہاں آخرت میں جو ایک دفعہ مسکین ہو گیا وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا اپنے اعمال اور نیکیوں کے اعتبار سے. تو اسی طرح سے یہاں فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو تمہارے اعمال ہیں جو تم کرتے رہتے ہو اور کرتے رہو گے، جو کر چکے ہو ان کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی ایوالویٹ کرو، ان کو جانچو کیسے ہیں کیسے. اگر آج تم نے اس کی فکر کر لی کل کے مسکین ہونے سے بچ سکو گے، کل کے نقصان سے تم بچا سکو گے، ورنہ تم حالات کے غلام ہو گئے. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر مہربانی کی جائے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، فرمایا ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں پہنچتی مگر ان کی عادت کیا ہے؟ نظر انداز کر جانا. سمجھا؟ نشانیاں تو ہر ایک کے سامنے ہیں، میرے سامنے بھی ہے، آپ کے سامنے بھی ہے، ایک مومن کے سامنے بھی ہے، ایک کافر کے سامنے بھی ہے. لیکن مومن کیا کرتا ہے؟ مومن ہر نشانی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جو کفر شعار ہیں چاہے وہ کافر نہ ہو، لیکن جن کا مزاج کافرانہ ہے، اس لفظ کو ذرا یاد رکھیں گے جو میں بول رہا ہوں، کافر چاہے نہ ہو لیکن مزاج کافرانہ ہے، اس کی عادت کیا بن جاتی ہے؟ نظر انداز کرتا جاتا ہے، کسی نشانی سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. حقیقی مومن کیا ہے؟ حقیقی مومن یہ ہے کہ ہر چیز سے فائدہ اٹھائے. جب مزاج یہ بن جاتا ہے چیزوں سے فائدہ اٹھانے کا اور اپنے نفس کے محاسبہ کرنے کا اور آخرت کی فکر کرنے کا، جب یہ عادت بن جاتی ہے تو آپ یقین کریں کہ مومن بندہ ان چیزوں سے بھی پھر عبرت حاصل کرتا ہے کہ جو چیزیں دراصل اپنے اندر کوئی حقیقت عبرت کا سامان نہیں رکھتی. ایک بزرگ کا جیسے واقعہ ہے کہ وہ بازار میں سے گزر رہے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک خریدار جو ہے وہ سبزی فروش کی دکان پہ کھڑا ہو کر یہ پوچھ رہا ہے کہ بھئی یہ سویا کتنے بھاؤ؟ سویا جانتے ہیں، سویا ایک سبزی ہے، سویا کیا بھاؤ ہے؟ اور وہ زمانہ سستے کا ٹکے اور دھیلے اور پائیاں ملا کرتی تھی. انہوں نے کہا جی بھائی اتنے بھاؤ. اس نے پوچھا کہ چوکا جو ہے، وہ چوکا بھی ایک خاص ایک سبزی ہے جو بہت سستی ہوا کرتی تھی، آج کل تو ان کا رواج بھی نہیں رہا، سستا زمانہ. انہوں نے کہا بھائی چوکا کیا بھاؤ ہے؟ تو اس نے کہا جو سویا سو چوکا. انہوں نے جو بھاؤ سوئے کا ہے وہی چوکے کا ہے، یہ کہنا تھا اس کو. لیکن اس نے کہا جو سویا سو چوکا. بس یہ جو بزرگ گزر رہے تھے ان کے کان میں جو یہ لفظ پہنچا بس اب رونے لگے. صحیح کہتا جو سویا سو چوکا، جو سویا سو چوکا. جاگنے کی والے جو ہے وہی جیت سکتا ہے، جو سوتا ہے وہ چوک جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ملتا. جیسے اس کو ہمارے یہاں اردو کا ایک اور محاورہ ہے کہ چاہے وہ سوتے کا کٹرا، جاگتے کی کٹری. کٹرا اور کٹری کہتے ہیں بھینس کے بچے کو. تو نر جو ہے وہ کسی مصرف کا نہیں سوائے اس کے کہ اسے گاڑی میں جوت لیجئے، ہل میں جوت لیجئے. لیکن جو فیمیل ہے بھینس کا بچہ وہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ اس سے نسل بھی چلنی ہے، اس سے دودھ بھی ملنا ہے، تو وہ یہ قیمتی ہوتا ہے نر کے مقابلے میں. تو اردو کا محاورہ ہے کہ جاگتے کا کٹرا سوتے کی کٹری. تو جو سویا وہ سو چوکا، جو جاگنے والا ہے وہ کیسے چوکے گا؟ وہ تو اس کو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو میں نے کہا جب عادت بن جاتی ہے عبرت حاصل کرنے کی تو انسان ان سامانوں سے اور ان باتوں سے بھی عبرت حاصل کرتا ہے جو دراصل اپنے اندر کوئی سامان عبرت رکھتے نہیں. یہ مزاج بن جاتا ہے. اور کافرانہ مزاج کیا ہے؟ کافرانہ مزاج یہ ہے، خود اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ بھئی یہ جو ہیں ہمارے سامنے جو بکھری ہوئی ہیں نشانیاں، ان کو تو چھوڑیے، عجیب عجیب نشانیاں بھی لوگوں کے سامنے آئیں گی زمینوں اور آسمانوں کی. فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. فرمایا کوئی نشانی آسمانوں میں اور زمینوں میں ایسی نہیں ہوگی جس سے ان کو گزارا نہیں جائے گا. اللہ اکبر. پہلی بتلا دیا گیا یہ فضاؤں میں اڑے پھر رہے ہیں، راکٹوں میں سوار ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا آسمانوں اور زمینوں کی کوئی نشانی ایسی نہ ہوگی جس سے ان کو گزارا نہ جائے گا. لیکن کیا ہوگا؟ یہ بے توجہی برتیں گے، اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے جو اٹھانا چاہیے. اور فرمایا کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ، ان میں کہ میجارٹی جو ہے وہ ایمان نہیں لائے گی بلکہ یہ شرک کرنے والی ہوگی. تو آج عجیب تماشا
آج دلائل قدرت ہمارے سامنے زمین پر بسنے والوں کے سامنے اتنے نہیں ہیں جتنے فضاؤں میں تیرنے والوں پر. ایک عام انسان کے سامنے اتنے دلائل نہیں جتنے انسان کے اپنی باڈی کے جتنے ڈاکٹر کے سامنے. وہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے اندر بھی غور کرتے ہو؟ جھانک کر دیکھو اپنے اندر, تم اللہ کی نشانیاں تم کو نظر آئیں گی. لیکن اس جھانکنا اپنے اندر جو ہے واقعہ یہ ہے کہ ایک عام انسان جھانکے تو وہ بھی اللہ کو پا سکتا ہے خود اپنی ذات کے اندر, مگر ایک ڈاکٹر جب جھانکے تو اس کے جھانکنے کا انداز ہی دوسرا ہے. وہ تو رگ و ریشے سے واقف ہے اور قدرت کی نشانیاں اس کے سامنے کھل کر سامنے آتی, مگر آپ دیکھتے ہیں کیا ہر ڈاکٹر جو ہے وہ صاحب معرفت ہو جاتا ہے, یا ہر سائنٹسٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گویا خوف اور خشیت والا بندہ بن جاتا ہے؟ نہیں, وہی جو قرآن میں فرمایا موردون, یہ گزر جانے والے ہیں, اس پر نظر بھی نہیں جمانے والے ہیں. تو یہ کافرانہ ایک مزاج ہے, مومنانہ مزاج نہیں ہے. فرمایا کہ وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم, اور ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ اس سے روگردانی کرتے ہیں اور گزر جاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے تم کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو نا, سمجھ میں آیا, تم نے تجوریاں بھر رکھی ہیں اور اتنا تمہارے پاس پیسہ موجود ہے, جب وقت آتا ہے غریب غربا تمہارے سامنے آتے ہیں تم ہاتھ روک کر بیعت کیوں نہیں خرچ کرتے؟ خرچ کرو جو کچھ اللہ نے دیا. جواب کیا دیتے ہیں دیکھیے آپ, جواب کتنا عجیب ہے. قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ, تو یہ کافر مسلمانوں کو یہ جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم اس کو کھلائیں کہ اللہ اگر چاہتا تو اس کو کھلا دیتا. کیا مطلب؟ یہ تو اللہ کی قدرت کی بات ہے, اللہ ہی نے نہیں کھلایا تو ہم کہاں سے کس کو کھلا دیں گے صاحب؟ مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ نے غریب بنا دیا تم ہمارے پاس کہیں کو آ رہی ہو کہنے کے واسطے کہ صاحب اس غریب کی مدد کر دے. اللہ نے اس کو غریب بنایا, ہم اس کو مالدار نہیں بنا سکتے. اللہ نے اس کو بھوکا رکھا, ہم اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے. یہ تو اللہ کے اختیار میں. کون اللہ کے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ کون مومن ہوگا کہ نہیں وہ کہتے کہ نہیں اللہ کے اختیار میں نہیں؟ تو میں کتنی مضبوط اپنے دانے اس میں بات کہی, یوں کہ یہ منہ بند کر دینے والی. مگر یہ اللہ کا کلام بھی عجیب ہے. اس میں جو لفظ کہا گیا مما رزقکم اللہ, تم کھلاؤ خرچ کرو اس مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے. یہاں یہی بتلانا ہے, یہ بتلاؤ کہ تمہیں جو اللہ نے مالدار بنایا ہے اسباب سے ہٹا کر بنایا ہے یا اسباب سے جوڑ کر بنایا ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم تو گھر میں پڑے ہوئے تھے اور تم بالکل حرکت نہیں کر رہے تھے, نہ تم مارکیٹ میں جاتے تھے, نہ کسی دکان میں جاتے تھے, نہ کسی آفس میں جاتے تھے, مگر اللہ میاں نے چھت میں سے سوراخ کھولا اور مال تمہارے بستر پہ گر گیا. کیا یہ ہوا؟ یہ ہوا کہ تمہیں مالدار بننے کے لیے محنت کرنی پڑی. دیا اللہ ہی نے مگر تمہیں محنت کرنی پڑی, اسباب اختیار کرنے پڑے. جب یہ کچھ ہے تو ایک غریب کی مدد کرتے وقت کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بھی غریب کی مدد کے لیے سبب یہ ہے کہ ایک مالدار اس کو دے؟ جیسے کہ تمہارے مالدار بننے کے لیے اسباب درکار ہیں, اسی طرح سے ایک غریب کی مدد کرنا ایک انسان کی طرف سے یہ بھی ایک سبب ہے, اور یہ سبب بھی اللہ ہی کا مقرر کیا ہوا ہے. تو تم یہاں تم اسباب سے بچانا چاہتے ہو, وہاں اسباب اختیار کرنا چاہتے ہو. مما رزقکم اللہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا, یوں کہیے کہ ان کے جواب سے پہلے ان کو جواب دے دیا گیا, جواب الجواب. سمجھا ہی نہیں بات یہ. فرمایا کہ اور جب ان سے کہا جائے کہ تم خرچ کرو جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے, تو کافر یہ کہتے ہیں ایمان والوں سے کیا ہم کھلائیں اس کو کہ اگر اللہ چاہتے تو اس کو کھلا دیتے. ان انتم الا فی ضلال مبین, فرمایا کہ تم بالکل کھلی گمراہی میں ہو. یہ جو جواب ہے, یہ آیت کا یہ ٹکڑا مفسرین اس میں اختلاف کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ کافروں کا مقولہ تھا کہ مومنوں کو کہتے ہو کہ میں تمہاری اتباع نہیں سمجھ میں آتی, اللہ میاں نے غریب کیا تو ہم کہیں گے وہ امیر کر دیں گے اس کو. ایک تو یہ ان کا میں کہ یہ دوسرا قول یہ ہے ان انتم الا فی ضلال مبین, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کافروں کے لیے کہ تم کھلی گمراہی میں ہو. تم ایک نہ صرف یہ کہ خرچ نہیں کر رہے ہو, خرچ نہ کرنے کا جو تم ایک عذر پیش کر رہے ہو, یہ عذر بڑا نامعقول ہے, بڑا گمراہانہ ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, فرمایا کہ اور یوں بھی کہتے ہیں یہ کہ وہ کب کو ہے وہ وعدہ اگر تم سچے ہو, یعنی قیامت کا وعدہ. میں نے کہا تھا کہ جو پہلے آیتیں آ رہی ہیں وہ آیتیں جو ہیں ان کا تعلق جہاں توحید کے عقیدے سے ہے وہاں آخرت کے عقیدے سے بھی ہے.
تو اس واسطے چونکہ وہ ملی جلی گویا دلیلیں ہیں تو اب یہاں سے آخرت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا یوں کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدہ آخرت کا اگر تم سچے ہو؟ فرمایا کہ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ ہم بتا دیتے ہیں وہ ایک چیخ ہوگی، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ یوں نہیں بتا رہے کب ہے، کب کا جواب یہ نہیں دیا جا رہا کہ فلانی تاریخ کو فلاں ٹائم ہوگا، بلکہ بتا رہے ہیں اس طرح ہوگا، وہ آئے گی قیامت ضرور، مگر اس طرح سے آئے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ ایک چیخ ہوگی، چیخنے سے پہلے کسی کو پتہ نہیں چلتا چیخ آنے والی ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک بچہ چیخنے والا ہے مثلا، کیا چیخنے سے پہلے پتہ چلتا ہے کہ چیخے گا؟ اچانک چیخ آتی ہے اور وہ چیخ جو ہے وہ پریشان کن ہوتی ہے۔ فرمایا وہ قیامت جو ہے وہ ایسی ہوگی کہ بس ایک چیخ ہوگی، تاخذون جو ان کو جا کے پکڑے گی، وہم یخصمون، اور حالانکہ یہ اس وقت جھگڑتے ہوئے ہوں گے۔ جھگڑتے ہوئے ہونے کا مطلب کیا؟ جو اختلاف آج ہے کہ قیامت نہیں آئے گی نہیں آئے گی نہیں آئے گی، وہ اختلاف آخر دم تک ان کے اندر باقی رہے گا اور یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اچانک آئے گی قیامت، اس لیے فرماتے ہیں کہ فلا يستطيعون توصیة ولا الى اهلهم يرجعون، جس وقت قیامت آئے گی اس وقت وصیت کرنے کی بھی گنجائش نہیں رہے گی اور نہ اپنے گھر والوں کے پر لوٹ کر جانے کی ان کو طاقت ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت آئے گی اس حالت میں کہ ایک خریدار بیچنے والے سے معاملہ کر رہا ہے، کپڑا خرید رہا ہے، ابھی کپڑا اپنے ہاتھ میں لے کر رکھا بھی نہیں کہ قیامت آ گئی۔ فرمایا اسی طرح سے کھانا کھانے والا کھانا کھا رہا ہوگا، لقمہ اس کے ہاتھ کے اندر ہوگا، قیامت آ جائے گی لقمہ منہ کے اندر نہیں جا سکے گا۔ اچانک قیامت آئے گی اور لوگ جو ہیں وہ سب کے سب لقمہ اجل بن چکے ہوں گے۔ تو اچانک یہ ہوگا، اس واسطے تم کیوں اس بات کو پوچھنا چاہتے ہو کب آئے گی؟ فکر تمہیں اس کو کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے تم اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اچانک جو چیز آنے والی ہے اس کے لیے یہ پوچھنے میں کب آئے گی وقت ضائع کرنا ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے لیے تیار رہ جائے، پتہ نہیں کب آ جائے۔ اس لیے فرمایا کہ فلا يستطيعون توصیة ولا الى اهلهم يرجعون، یہ اس وقت کسی کو وصیت کرنے کی بھی طاقت نہ رکھیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونکا جائے گا، اس وقت یہ اپنے قبروں میں سے نکل کر اپنے رب کی طرف ینسلون، بے اختیار اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔ ینسلون نسل ینسلو کے معنی اصل میں آتے ہیں، چیونٹیوں کو دیکھا کبھی آپ نے؟ چیونٹیاں جو اپنے سوراخ میں سے نکل کر جاتی ہیں، ایک لائن ہے کہ جو چلی جا رہی ہے ایک طرف کو، کوئی نہ ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی پیچھے سے آفت ہے جو چیونٹیوں کو اس لشکر کو ایک ہی طرف بھگائے لے جا رہی ہے، نہ ادھر دیکھتے ہیں نہ ادھر دیکھتے ہیں، کوئی ادھر نہیں جاتا۔ یہی ہے نسل ینسلو۔ تو چیونٹیوں کی طرح سے یہ اپنے رب کی طرف کو دوڑے چلے جائیں گے اپنی قبروں سے نکل کر۔ اجداس جدس ہے، جدس کے جمع ہے یہ اجداس۔ قبروں کو اس لیے کہا گیا جدس جب بولا جاتا ہے کہ جب ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ اس طرح مل جائے کہ اس کا جز اس کے جز سے پیوست ہو جائے، بالکل ایک دوسرے سے الگ نہ رہے، تو اس کو کہتے ہیں جدس۔ اجداس قبروں کو اس لیے کہا کہ انسان کے باڈی کے اجزاء جو ہیں وہ قبر کے اجزاء میں اچھی طرح سے مل جائیں گے۔ چنانچہ پھر کچھ دن کے بعد آپ جا کر کے قبر کو کھول کر دیکھیں تو نہ ٹانگ نظر آتی ہے، نہ ہاتھ نظر آتا ہے، نہ سر نظر آتا ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس مٹی میں مل چکی ہے، اسی واسطے اس کو اجداس کہا گیا۔ تو چونکہ مسئلہ تو یہی تھا، یہی تو کہتے تھے کہ مٹی میں مل جانے کے بعد کہاں سے اٹھ کر جائیں گے؟ وہاں فرمایا کہ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، یہ انہی قبروں سے نکل کر کے اٹھ کر جائیں گے۔ کب؟ جب سور پھونکا جائے گا۔ سور 3 ہوں گے، حدیث میں جو بتلایا گیا 3 سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور تو ہوگا جس کو نفخہ فضا کہا جاتا ہے۔ نفخہ فضا، فضا کے معنی گھبراہٹ کے۔ سور پھونکا جائے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت اسرائیل کو سور دیا ہوا ہے، وہ سور پھونکیں گے، اور سور منہ کو لگا ہوا ہے حضرت اسرائیل کے، حدیث میں آتا ہے کہ منہ کو لگا ہوا ہے وہ سور، اور انتظار میں کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے اور وہ سور پھونکے۔ منہ کو لگا ہوا ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہ بھئی کہیں رکھا ہوا ہے جائیے ذرا بھاگیے دوڑیے حکم ہو گیا، منہ کو لگا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے آنے میں ایک سور کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہو ہندوستان میں وہ جو ٹیپی بجاتے ہیں، نہیں ٹیپیاں بجاتے ہیں، وہ گانے والے بھی بجاتے ہوں گے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سانس لیتا ہے،
سانس لینے کے بعد اب جو سانس چھوڑتا ہے تو اس میں سے وہ آواز نکلتی ہے. سمجھ آیا نہیں؟ یہ ہے صورت. ٹھیک سور کی شکل یہی ہے کہ جو فرشتہ جو ہے منہ سے لگائے ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے سانس لیا ہوا ہے، وہ کب چھوڑے وہ سانس کے جو سور کی شکل بنے، یہ اللہ کے حکم پر ہوگا. تو اس کا مطلب یہ اس میں ذرا دیر نہیں. ونفخ فی الصور، تو پہلا سور ہوگا جس کو کہا جاتا ہے فضا. جب وہ پھونکا جائے گا تو ہر ایک پر گھبراہٹ طاری ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اب توبہ کو کیجئے تو قبول نہیں، نہ گناہ کی توبہ نہ کفر کی توبہ. اس کے بعد دوسرا جو ہے نفخہ ہوگا، جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سے ایک روایت ملتی ہے، اگرچہ وہ بہت مضبوط روایت نہیں، اور وہ یہ کہ 2 نفخوں کے درمیان میں 40 برس کا فاصلہ ہوگا، واللہ عالم. دوسرا نفخہ ہوگا جس کو نفخہ موت کہا جائے گا. اس سور کے پھونکنے پر ہر چیز فنا کی گھاٹ اتر جائے گی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت، ساری چیز جو ہے وہ فنا کے گھاٹ اترے گی. یہ دنیا نہ رہے گی. یہ دوسرا نفخہ نفخہ موت ہوگا. اس کے بعد تیسرا نفخہ ہوگا جس کو کہا جاتا ہے نفخہ بعث. تیسرا سور پھر پھونکا جائے گا تو جو چیز مر چکی ہے، فنا ہو چکی ہے، وہ اپنی جگہ پر اسی جگہ پر زندہ کھڑی ہو جائے گی. یہ تیسرا نفخہ ہوگا. تو یہاں فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. یہ نفخہ بعث تیسرا نفخہ کی ذکر ہے، یہ کہ سور پھونکا جائے گا، یہ اپنی قبروں سے اپنی رب کی طرف جو ہے وہ بہتے ہوئے چلے جائیں گے. بس یہ تک رکھیے کیونکہ وقت ہو گیا. آخر دعوانا الحمدللہ. 1182 سورہ یاسین آیت نمبر 52. سورہ یاسین آیت نمبر 52. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صدق الله العظيم.